بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شیوخ، یقین کریں میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، طلباء کو روتے ہوئے دیکھا، اور رقت آمیز ہمارے شیخ القراء قاری عزیر صاحب کا جو رونا تھا، ان کی رقت آمیز نماز جنازہ تھی، وہ تو مدتوں یاد رہے گی۔ اور اسی طرح قاری عبدالسلام صاحب کا رونا، وہ کہتے ہیں میرے سے میں بات ہی نہیں ہو رہی۔ سامعین محترم، ہمارے پاس الحمدللہ علامہ ناصر مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے، میرے پاس تشریف لائے تھے، جو جماعتی حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، اور خاص طور پر ہماری جماعت کے اکابر علماء کرام جو چند دن پہلے بلکہ ایک ماہ کے اندر ہمارے اکابر علماء اہل حدیث، بڑے بڑے جید اور نامور قسم کے علماء، شیوخ الحدیث، قراء حضرات دنیا سے چلے گئے، تو اس بارے میں بھی ہمارے بھائی علامہ ناصر مدنی صاحب میرے ساتھ بھی اظہار تعزیت کر رہے تھے، اور جماعت کا دکھ، جماعت کا درد ان کے دل میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ یقیناً جماعت کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے، جماعت کے لیے بہت دکھ کی بات ہے کہ ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء کرام کا، بزرگان دین کا، جو یقیناً اللہ کے ولی تھے، بڑے بڑے محدثین تھے، ان کا سایہ ہمارے سر سے اٹھتا جا رہا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق قیامت کے قریب علم کو اٹھا لیا جائے گا، اور علم کو کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھائے گا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو کل بھی میری بات ہو رہی تھی شیخ الحدیث مولانا عبدالعزیز علوی کے ساتھ حفظہ اللہ تعالیٰ، وہ فرما رہے تھے کہ علماء کے اٹھ جانے کے بعد بے سکونی ہے، اب بے سکونی کا دور شروع ہو چکا ہے۔ علماء کا وجود ایک باعث برکت ہوتا ہے، باعث رحمت ہوتا ہے، اور وہ علماء جو باعمل ہوں، جو انتہائی نیک، صالح، متقی، جو تربیت کرنے والے علماء، تو یقیناً یہ بہت بڑا سانحہ ہے، بہت ذرا دکھ ہے۔ ہم دعا گو ہیں، یا اللہ ہمارے بزرگان دین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے جتنے علماء دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور حالیہ ایام میں اللہ تعالیٰ ان کی دنیاوی لغزشوں سے درگزر فرما کے اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کا مہمان بنائے، اللہ اچھی مہمان نوازی فرمائے۔ علامہ ناصر مدنی صاحب بھی اظہار تعزیت فرماتے ہیں ان کے ساتھ۔ جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کل نفس ذائقۃ الموت، انما توفون اجورکم یوم القیامہ، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ناظرین، آج میں وہاڑی میں جناب عزت مآب بقیت السلف قاری عبداللہ طیب صاحب کی رہائش گاہ پہ موجود ہوں۔ قاری صاحب ایک عظیم انسان کے شاگرد، میری مراد حضرت امام المجودین، امام القراء پاکستان، جناب عزت مآب والی جناب قاری محمد یحییٰ رسول نگری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اتنی عزت و احترام والی شخصیت تھی کہ لوگوں کا دل ان کو عزت دیتا تھا۔ قاری عبداللہ طیب صاحب ان کے شاگردوں میں ہیں، اور قاری صاحب نے وہاڑی میں بہت زیادہ کام کیا دین کا، قرآت کے حوالے سے سب سے زیادہ کانفرنس سے محفل حسن قرآت قاری عبداللہ طیب صاحب نے، میرا بھی اس میں آنا
ثابت ہے، اور جس میں قاری ائی رسول نگری صاحب بہت زیادہ تشریف لاتے تھے، بلکہ ان کے بغیر تو وہ کانفرنس اور حسن قرات کانفرنس تو سجتی نہیں تھی۔ اور قاری عزیر صاحب بلکہ بہت پاکستان کے ان کے شاگرد جو مشہور ہیں وہ بھی ادھر تشریف، قاری عبدالسلام عزیزی صاحب، قاری ابراہیم میر محمدی صاحب، یعنی جتنے پاکستان میں قرآ کا ٹرینڈ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ قاری ائی رسول نگری صاحب کا صدقہ جاری ہے۔ اور دیکھیں آپ کے سامنے میرے ساتھ ان کے شاگردوں میں بھی اب بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں۔ قاری صاحب بھی بوڑھے ہو کر دنیا سے گئے، 76 77 78 سال ان کی عمر تھی، اور قاری عبداللہ طیب صاحب ان کے شاگردوں میں، اور شاگرد استاد کا سرمایہ ہوتا ہے، تو ان سے میرا بہت دیرینہ تعلق ہے۔ تو میں نے ان سے بھی تعزیت کی، اور قاری صاحب نے بتایا کہ میں ان کے شاگردوں میں ہوں۔ تو شاگرد بھی اہل و عیال میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ استاد کا سب سے زیادہ ٹائم شاگردوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ گھر میں بھی اتنا ٹائم نہیں استاد دیتے جتنا شاگردوں کو دیتے ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں قاری عبداللہ طیب صاحب کو کہ ان کے جو روحانی باپ قاری ائی رسول نگری صاحب اس دنیا سے چلے گئے، جامعہ عزیزیہ کو یتیم کر گئے، پوری دنیا کو جہاں جہاں ان کے شاگرد بیٹھے ہیں یتیم کر گئے، داغ مفارقت دے گئے۔ اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور یہ بہترین صدقہ جاری ہیں قاری صاحب کے لیے۔ اور پاکستان میں جتنے علماء کرام، جامعہ سلفیہ کا سہرا، جامعہ سلفیہ کا تاج، شیخ الحدیث و تفسیر، بزرگ عالم دین، اور صورت بھی سونی تے سیرت بھی سونی، جناب حضرت علامہ حافظ یونس بٹ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دیکھ کے خدا یاد آتا تھا۔ انہوں نے جامعہ سلفیہ کے ممبر پہ خطابت کی، جو مادر علمی ہے بڑے بڑے علماء کرام کی، اور سب سے بڑا مدرسہ ہے پاکستان میں جامعہ سلفیہ، توحید و سنت کے پرچار کا، عربوں میں عجموں میں اس کا نام ہے۔ تو پورا جامعہ سلفیہ کا رو رہا تھا، قاری عبداللہ طیب صاحب بھی اس جنازے میں شامل تھے، اور پورا جامعہ رو رہا، در و دیوار رو رہے تھے حافظ یونس بٹ صاحب کی جدائی میں۔ اور مجھے ایک دفعہ شاہ کوٹ میں ان سے ملنا ہوا، اور اتنے با ادب انسان تھے کہ ایک چھوٹے سے وائز کے لیے، میں ایک وائز ہوں نا، واز کرتا ہوں لوگوں کو، ایک چھوٹے سے وائز کے لیے، ایک چھوٹے سے ادنا سے طالب علم کے لیے وہ گاڑی گیٹ کھول کے کھڑے رہے، اور کہتے ہیں کہ میں نے جانا تھا، مگر میں نے بولا کہ مدنی صاحب مسجد میں انٹر ہوں ساتھ، تو میں مل کے پھر جاؤں۔ ایسے عظیم لوگ دنیا میں کم ہوتے ہیں کہ جو شیخ الحدیث و تفسیر ہوں، علم کا سمندر ان کے سینے میں ہو۔ لاکھوں کروڑوں کی لوگ لائبریریاں رکھتے ہیں، مگر ان کے سینے لاکھوں کروڑوں کی کتابوں کو اپنے اندر سما چکے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ اور یونس بٹ صاحب کی میں بات کر رہا تھا کہ میں رستے میں جب ان کو دیکھا تو میں بڑا خوش ہوا، ان کے بیٹے بھی میرے دوست ہیں، تو میں بڑا خوش ہوا کہ اتنی عظیم۔ میں نے کہا جی آپ مجھے حکم بھیجتے، میں فوراً ادھر آ جاتا۔ کہتے میرا درس ختم ہو گیا تھا، مگر میں رکا ہوں اس لیے مسجد کے دروازے کے آگے کہ مدنی صاحب نے اب آنا ہے تو میں مل کے ہی جاؤں گا۔ ایسی عاجزی اور ایسی محبت اور ایسی عالم دین چھوٹوں سے شفقت کر کے ان کو اپنی مسند فراہم کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے بات بن جائیں۔ اور میں بڑی بات یہ دل سے کرنے لگا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کی تقریریں سن کے لوگ اتنے بڑے بزرگوں سے جا کے پوچھتے فلاں مولوی صاحب نے یہ بات کی ہے تو ٹھیک ہے، اور اللہ کی قسم ہے جب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اس سے آگے نہیں وہ کسی سے پوچھتے۔ اب ہمارے دور میں وہ بزرگ اٹھتے جا رہے ہیں جن کی باتوں کو لوگ سکہ سمجھتے تھے، سرٹیفکیٹ سمجھتے ہیں، جن کی باتوں کو شورٹی سمجھتے ہیں، جن کی باتوں کی نظر ثانی کے بعد لوگ کسی سے پوچھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ایک منٹ میں آپ کی بات ٹوکتا ہوں جی کہ کل میں نے جنازے میں شریک ہوا نا ان کے جامعہ سلفیہ میں، اتنا رقت آمیز مناظر تھے نا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شیوخ، یقین کریں میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، طلباء کو روتے ہوئے دیکھا کہ ایک اتنے اپنے مسعود عالم صاحب رو رہے تھے،
اللہ اکبر، عبدالعزیز علوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حفظہ اللہ تعالیٰ وہ رو رہے تھے۔ اور اسی طرح کے مناظر میں نے استاد القراء شیخ المجودین قاری یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے جنازے میں دیکھے کہ داڑھیں مار مار کے رو رہے تھے۔ اللہ اکبر، قاری ابراہیم صاحب میر محمد حفظ ان کا رونا، اور رقت آمیز ہمارے شیخ القراء قاری عزیر صاحب کا جو رونا تھا، ان کی رقت آمیز نماز جنازہ تھی، وہ تو مدتوں یاد رہے گی۔ اور اسی طرح قاری عبدالسلام صاحب کا رونا، وہ کہتے ہیں میرے سے میں بات ہی نہیں ہو رہی، اتنا علماء کے ساتھ قراء کے ساتھ اتنا والہانہ محبت تھی لوگوں کی، اور اتنا زیادہ پیار کر رہے تھے، اور بڑی رقت آمیز ان کے مناظر تھے۔ تو اسی طرح چند دن پہلے ہم شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ان کے جنازہ میں پہنچے۔ کیا منظر تھا وہاں، اتنی دنیا تھی، اتنی دنیا، رو رہے تھے سارے علماء کرام، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ہر کی زبان پر تھا۔ اللہ، بہت بڑے جنازے تھے۔ اور اسی طرح پروفیسر عبدالرحمن الدیانوی جن کا تعلق ہمارے وہاڑی سے ہی ہے، دوسرا جنازہ ہمارے وہاڑی میں ماچھی وال میں ہوا، رات کا وقت تھا، حالانکہ 10 بجے 11 بجے جنازہ ہوا، لیکن بہت زیادہ تعداد میں، اور اتنے ملنسار، اتنے خوش اخلاق تھے۔ تو اس موقع پر میں مولانا شیخ الحدیث اللہ اکبر مولانا عبدالحمید ہزاروی جو رمضان میں دنیا سے چلے گئے، ان کے ساتھ بھی ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ وہ بھی علم کے سمندر تھے، علم کے سورج تھے، آفتاب تھے، غروب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور دیگر ان کے بارے میں، ان علماء کرام کے بارے میں مدنی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں جی، قاری صاحب کی دلی محبت ہے۔ یہ جتنے پروفیسر ثناء اللہ خان صاحب پونچھ روڈ والے، حافظ ظفر اللہ صاحب دار فتح آنے والے، ان کے یہ بھائی تھے، اور ہمارے بہت ہی جماعت کے سرمایہ بزرگ شیخ الحدیث و تفسیر مولانا رحمت اللہ صاحب ربانی صاحب، لوکو ورک شاپ کے شیخ الحدیث، مولانا امیر حمزہ صاحب کے سسر۔ دیکھیں اتنے بڑے علماء کرام ہم سے جدا ہوئے، اور وہ علماء کرام کے جن کی بات کو لوگ تھینٹک سمجھتے تھے کہ یہ بات رسول اللہ تک پہنچے گی، کیونکہ یہ ہاں جی مولانا شمون صاحب بہاڑی کا، ہاں جی برادر اللہ مولانا عبدالوہاب خوشاب، وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے، بڑے عالم تھے۔ تو میں اپنے ناظرین کو پیغام دیتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ جو باقی علماء کرام اس دنیا میں زندہ ہیں، آپ ان کی صحبت اختیار کریں، ان سے مستفید ہو جائے، ان کی موجودگی کو آپ ایک غنیمت جانیں۔ اور لاکھوں کروڑوں کی لائبریریاں آپ نہیں بنا سکتے، تو ان کے سینے میں وہ علم چھپا ہوا ہے، آپ ان سے مستفید ہوں۔ ہم دعا کرتے ہیں جتنے ہماری جماعت کے یہ بزرگ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبریں نور سے منور فرمائے، اور اللہ پاک پوری جماعت کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے شاگردوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے جو پسمان لواحقین ہیں اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جو ہمارے شیوخ الحدیث جتنے علماء کرام، جتنے مناظر اسلام حیات ہیں، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، مولانا ثناء اللہ مدنی صاحب شیخ الحدیث و تفسیر، صوفی ایس صاحب حافظہ اللہ بقیت السلف، صوفی ایس صاحب، اور جتنے بزرگ ہمارے بیمار ہیں، مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب، اور جتنے پرانے جی مولانا مفتی عبید اللہ عفیف صاحب حافظہ اللہ، اللہ ان سب کی عمروں میں برکت فرمائے، اور صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ اللہ تعالی دیر سلامت رکھے۔ ہم خصوصی دعا کرتے ہیں اس آخر پہ کہ جتنے یہ ہمارے بزرگ علامہ عبدالرشید راشد ہزاروی صاحب جو ہزارے سے سورج طلوع ہوئے اور پوری دنیا میں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم دنیا کو بانٹا، فیض دنیا میں تقسیم کیا، جی ٹی روڈ پہ دونوں بیٹھے تھے، ایک علامہ عبدالحمید ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جامعہ محمدیہ گجرانوالہ، اور علامہ عبدالرشید ناب جی ہزاروی راشد ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ دارالحدیث کوڑا جناب جی ٹی روڈ پہ، یہ دونوں سورج غروب ہو چکے، مگر ان کے علم کا جو فیض ہے وہ انشاءاللہ ساری زندگی طلوع رہے گا، ساری زندگی دنیا میں وہ فیض چلتا رہے گا۔ اللہ ان کا یہ جتنا صدقہ جاریہ ہے اللہ پاک قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔